السلام علیکم ویورز، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کے اس بیڑے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بیڑے نے، جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں، اور آج تقریباً 3 دن ہو رہے، کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا اڑتا ہوا اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج صبح آپ کے سائنسدانوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چغلخوری درست نہیں، مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی سچ تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے کہ بیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بیڑے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا، اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا، اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں۔ اور کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہے، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، یعنی کرتے پر لہو کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الحزان بنایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اس جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یا آہی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، تو ملک الموت کو جانتے ہو؟ وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہے، اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بجا فراق کے آوازاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا، اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہ جی، بیٹو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، الہی، تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھو۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کی عوض تو 40 برس تک یوسف کے غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام مطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتی ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم علم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدن نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے
بات کو سوچنا چاہیے تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا، اس وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیرہن لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیرہن خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن رات رہے۔ اتفاقاً مرض الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا۔ مندگی کے وجہ سے راستہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر یہاں قیام کیا، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے بھرا اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے گرنے سے اس کا پانی شیرین ہو گیا تھا، اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک الظہر تھا، اور بیشرا نام کا ایک غلام تھا۔ وہ بارش پانی کے اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی حکم سے آ کر کہا کہ اے یوسف، تم اس ڈول میں جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی نانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہاں کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں، اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے۔ یوسف کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، مارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں گرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی باتیں سنی تو چاہا کہ کچھ بولے۔ ان کے بھائی شمون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زہر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زہر نے کہا میں اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درہم مصر کے ہیں، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں۔ تم اگر چاہو تو لے لو۔ بس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیے، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہے، اور اس حساب سے کنعان کے صرف 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بھیجا، اور ان کے بھائیوں کی یہ عرض تھی کہ کسی طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے۔ پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مرتبہ بیچنا صریح بیان فرمایا، اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا۔ لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بجا لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا
تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب اپنے دل میں یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف تم نے بڑی شیخی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنی فرض منصبی کے بجا لانے میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنی حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا کہ دیکھ کر آپ تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الحارث مالک بن بنظار نے یوسف کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک قابلہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مالک بن بنظار نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے 18 درہم سے خرید گیا تھا۔ یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بنظار کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک بنظار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑا کر چل دیے۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی خبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بے وجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بھیج دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت و وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا کہ ایک شخص اس قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں پہ سچ ہے، تم اب بھی بکوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، اور یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے خدا یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبول فرمائے، اور فوراً ایک ابر مہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی اور ان پر برسنے لگا، اور اس میں بجلی کی کڑک و دمک بہت تیز تھی، ان پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کسی کے گناہ سے ہم اس آفت نگہانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تماچا مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوری نگہانی آفت آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئی۔ باقی ماندہ سب وہاں سے چلے تو قبل
اس کے وہ قافلہ مصر پہنچے، وہاں یہ خبر ہوئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زہر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زہر ایسا غلام لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لسانی ہے، اور پردے زمین پر نہ ایسا آج تک ہے اور نہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ایسی ویڈیو اچھی لگتی ہے، کہانی، تو